اگلا سوال آزاد کشمیر بھمبر سے ارسلان صادق صاحب نے کیا ہے۔ مفتی صاحب، کیا اہل کتاب سے شادی کی جا سکتی ہے؟ اصل میں صورتحال یہ ہے کہ آج کے زمانے میں مسلمان گھرانوں میں شادی کرنے کے باوجود بھی بے شمار اختلافات پیدا ہوتے ہیں، اور ہم آہنگی نہ ہونے کی وجہ سے طلاقوں کی شرح بھی پہلے سے بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ لوگ خاندانوں میں نکاح کرتے ہیں تب بھی طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں، مسلمان کسی برادری میں نکاح کرتے ہیں تب بھی طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں۔ تو قرآن کریم نے یہ واضح کیا وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، کہ تمہارے لیے مسلمان غلام ہی بہتر ہے اس کے مقابلے میں کسی مشرک سے، کسی بے دین سے یا غیر مسلم سے نکاح کیا جائے یا معاملہ کیا جائے۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں اس بات کی وضاحت فرمائی تھی کہ اگرچہ شرعی اعتبار سے اہل کتاب کی دو چیزوں کی گنجائش ہے، ایک ہے ان کا ذبیحہ، وہ حلال ہوگا کیونکہ وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، وہ شرک کے ساتھ مانتے ہیں، تو اس لیے ان کا ذبیحہ بھی حلال ہو جائے گا اور ان سے نکاح کی بھی گنجائش ہے، بشرطے کہ وہ شروع ہی سے عیسائی ہو۔ یہ نہ ہو کہ کسی اور دین سے تبدیل ہو کے، مسلمانوں سے تبدیل ہو کے عیسائی بن گئے ہوں، یہ نہ ہو، بلکہ شروع ہی سے عیسائیت پہ قائم ہو اور ان کی موٹی موٹی باتیں اس پر بھی ان کا یقین و عمل ہو۔ لیکن جو لوگ برائے نام صرف کاغذات میں اور الیکشن کے اس میں جو شجرہ ہوتا ہے یا نقشہ ہوتا ہے اس میں نام لکھواتے ہیں کہ اہل کتاب ہے، برائے نام اہل کتاب کہلاتے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اہل کتاب کی نمائندگی کرے، بلکہ وہ تقریباً لادین ہو چکے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں دہریہ، کوئی ان کا مذہب ہی نہیں، کوئی دین نہیں ہے۔ تو جو لوگ اپنے دین فطرت سے نکل گئے اور لسٹ کے لحاظ سے، کاغذات کے لحاظ سے عیسائی کہلاتے ہیں، لیکن اصلاً وہ نہیں ہے، عیسائیت پر عمل پیرا نہیں ہے، تو ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں بات کہی ہے کہ یہ لوگ اب دین پہ نہیں ہیں، لہذا ان کی عورتوں سے نکاح کرنے سے مکمل طور پہ گریز کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر اولاد ماں کے تابع ہوا کرتی ہے۔ اب اگر وہ خاتون خانہ صحیح طریقے سے ایک مسلمان گھرانے کا فرد نہ ہو اور اس کے ذہن میں وہی جو حالات ان کے ہیں، جس ماحول میں اس نے آنکھیں کھولیں اور وہی ہے، سارا کچھ ہے، بے دینی ہے، نماز روزے کی پابندی نہیں ہے، تو اولاد کو بھی رفتہ رفتہ اس راستے پہ لے جائے۔ تو نہ صرف یہ کہ اس کی زندگی کے جو حالات ہے وہ مختلف، کبھی کشمکش میں، تو یہ کیا کر رہی ہے، نماز پڑھ رہی ہے نہیں پڑھ رہی، یا یہ کہ اپنے عیسائیت پہ ہے یا نہیں ہے، یہ بے دین ہو گئی، اور پھر اولاد کی تربیت بھی اسی حوالے سے ہو۔ اسی لیے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان سے نکاح نہ کیا جائے، ان سے دوری اختیار کی جائے۔ البتہ کوئی بہت مجبوری ہو کہ مسلمانوں سے نکاح ہونا ممکن نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، یا کوئی ایسے خاتون ہے کہ جن میں یا تو دہریہ بھی نہیں، لامذہب بھی نہیں ہے، اور کم از کم اپنے دین پہ، عیسائیت پہ قائم ہے، تو ان دونوں شرائط کی بنیاد پہ اگر کہیں کسی جگہ اس کی صورت بن سکتی ہے تو گنجائش ہوگی، لیکن پھر بھی وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، کہ مسلمانوں کے گھرانوں میں نکاح کیا جائے، اور وہ بھی اپنے جاننے والوں میں جو دینداری کے لحاظ سے آگے ہوں، اور ان کی وجہ سے معاشرے کے اندر بہتری آئے۔ یہ نہ ہو کہ اولاد دو حصوں میں تقسیم ہو جائے، کچھ اولاد ماں کی طرف اور کچھ باپ کی طرف، تو صرف اور صرف اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے اس طرح اپنے خاندان کو برباد کرنا یا اولاد کو ڈبل مائنڈڈ کر دینا، یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ اس پہ بہت غور و فکر کرنا چاہیے، اور ہر صورت میں ہمارا مشورہ یہی ہے کہ ان سے گریز کرنا چاہیے۔ کسی مسلمان گھرانے میں، دیندار گھرانے میں، جہاں آپ کے والدین، آپ کے رشتہ دار جہاں مطمئن ہوں، وہاں نکاح کرنا چاہیے، اور جذباتی فیصلے سے مکمل طور پہ احتیاط کرنی چاہیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ www.darsequran.com